جناب بڑے بڑی گلاں ہو گیا یہ چوہی صاحب کی خوبی ہو جائے انہوں نے گھر دے وچ جڑا بندہ آ جائے نا کھان پین تو بغیر کسی نے جان نہیں دیتے یار ہم نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا پتہ نہیں ہنے آ جائے گا ایسی کوئی گل کو نہیں اچھا چوہی صاحب اس دی دیکھو جی ایسی تو آپ چودھری ہے جی یہ ہوں تھوڑی بیٹھک چاہیے ہنے سب کچھ آ جائے گا بے فکر ہو جاؤ یہ تھوڑے گھر بیٹھے سانوں انہاں گلاں دی کوئی پرواہ کو نہیں مہنگائی تو چمڑ گئی میں کوئی گل نہیں ایسی سر تھوڑے نے کدی منگائی اچھا چوہی صاحب یہ ایک بات اور بھی ہے یہ ہم کو بتاؤ کہ دیکھیں اس وقت پنجاب میں روٹی 2 روپے کا ہو گیا لیکن چینی مہنگا ہے اس کا کوئی حل شل آپ سمجھتا ہوگا دیکھیں روٹی 2 روپے کا ہو گیا ہے وہ یہ بھی کہتا کلیئر کر دو کئی لوگ کہتے ہیں باقی جگہ بھی تو ہو جائے 2 روپے کا آپ کا علاقہ کون سا ہے اب ہم تو ادھر کا ہی ہے ادھر مقامی ہم پورا پاکستان ہمارا علاقہ ہماری جگہ پھرتا ہے سمندر خان ہے نا ہاں جی آؤ کا نا تو کوئی دریا خان تو نہیں ہے یعنی دریا خان تو نہیں ہے صحیح سمندر خان ہے تو یہ سمندر تو خان فرنٹیئر کہہ رہا آپ جی جی تو بتایا نا وہاں پر 2 روپے کی روٹی ہے وہاں تو ملتا نہیں ہے وہاں تو اتنا لمبا نان ملتا ہے 10 روپے کا جی تو پھر دسو یہ بات یہ تو یہ ان کی گل ٹھیک ہے کہ جو صرف پنجاب ہی 2 روپے کی کیوں وہ بھی پورے پنجاب چ نیچے 10 روپے کا نان ملتا ہے جی ہاں تو اس کی 20 روٹیاں بن جاتی ہوں گی نہیں جی 20 کدھر بنتے ہیں جناب ہم تو اس کا 3 نوالا بناتے ہیں اچھا چوہی صاحب یہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے جی آپ کو پتہ ہے سمندر کا نوالا تو پھر اچھا بڑا ہوگا اچھا چوہی صاحب جب ہمارا شادی ہونے والا تھا نا جب ہم شادی بنانے لگا تھا تو ہمارا منگیتر نے ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے ہمیں کہا کہ ہمارے لیے تم چاند تارے توڑ کے لا سکتا ہے میں نے کہا بڑا ہم نے کبھی درخت سے امرود نہیں توڑا تو چاند تارے کیسے توڑے گا لیکن چودھری صاحب آپ ملک کا وزیر اعظم بھی رہا ہے آپ بہت ساری وزارتوں کا وزیر بھی رہا ہے آپ ان کا سفارتی کونسلر بھی ہے جنوبی کوریا کا باہر جاتا ہمارا بھابھی کے لیے توپے ووپے تو لاتا ہوگا آپ نے شادی بنایا تھا کہ کی تھی شادی ہم نے بنایا تھا پھر بعد میں ہو گیا یہ سمندر خان ہے ہمیشہ بناندے ہی نے جی ہاں جی بھابھی کے لیے کوئی توپا موپا لاتا ہے جی تحفہ تو آپ تو چلتے ہی رہتا ہے نا اچھا چوہری صاحب یہ بتائے سنا ہے آپ کے گھر میں بڑا جمہوریت ہے ایک دفعہ ہمارا بھابھی نے آپ کو ووٹ بھی نہیں دیا تھا وہ بڑی دیر کی بات ہے پرانا بات ہے وہ بلا دیا آپ نے اچھا سارے سوال تو ہی کرنا ہے کیونکہ میرے نہیں آپ کریں چوہری صاحب ہم تو آپ کے ساتھ آئے ہیں چوہی صاحب بیٹھک چاہیے تھا انہوں نے ہمیں اپنا چوہری پروگرام صاحب ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو سینٹ کا ٹکٹ دے گا تو ہمارے ساتھ کام کرو ہم نے کہا ہم تمہارا سیکیورٹی کا کام بھی کرے گا ہم تمہارا پی اے کا کام بھی کرے گا ہم تمہارا پی ایس کا بھی کام کرے گا لیکن پچھلی دفعہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے میں ضرور کیا کہ پہلے دن آندے ساری دن سے گل کہی تھی کہ چوہی صاحب دے گھروں کوئی جی بندہ جڑا ویلا نہیں جاندا وہ بات ٹھیک ہے اس گل لیکن ہم چوہی صاحب کو ایک بات بتائے گا چوہی صاحب انہوں نے پچھلی دفعہ بھی ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم سینٹ کا ٹکٹ دے گا ہم آپ کو ٹکٹ دے گا ٹکٹ دے گا ٹکٹ دے گا جب ٹکٹ کا وقت آیا تو آپ نے پیسے نہیں دیے ہوگا نا نہیں ہم نے تو پیسے کا تو بات نہیں ہوا نا جی جب آپ کا وہاں تو پیسے کے بغیر ٹکٹ ملتا ہی نہیں اچھا نہیں انہوں نے ہمیں پھر ٹکٹ دیا ہے نا گل دس چوہی صاحب انہوں نے ہمیں ٹکٹ دیا ہے لیکن ٹکٹ دیا ہمیں لکی ایرانی سرکس کا ہم نے کہا آپ نے کہا تھا ہم سینٹ کا ٹکٹ دے گا یہ لکی ایرانی کا سرکس کا آپ نے ٹکٹ دے دیا ہے بولتا ہے دونوں جگہ ایک جیسا چیز ہوتا ہے یہ دیکھو جی پکا الزام لایا تو چنگا بھلا پتا ہے کہ جی سیاسی جماعت ہوتی ہے جی ہم ایسا والا کی گل کر رہے ہو جناب وہ تین بھلکا لگ گیا سی وہ تو ٹکٹاں 2 پہ تو اپنی چک کے لے گئے اچھا جی صاحب یہ گل دسو ماشاء اللہ تھوڑا دسترخوان ہمیشہ جڑا آباد رہتا ہے اس کی ہسٹری کی ہے کدوں شروع کیتا ہے تھوڑے والد صاحب کا سی تسی ادھر شروع کیتا ہے کہ جدوں بھی اتنے کوئی بندہ آتا ہے کھانا بھی کھانا ہے روٹی شوٹی بھی کھانا ہے میرے والد گجرات صاحب کہا کرتے تھے کہ کسی کو کھانا کھلانے سے آدمی غریب نہیں ہوتا واہ 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 جو مرضی کر رہے کسی کو کھانا کھلانے سے کوئی آدمی غریب نہیں ہوتا بڑا ٹھیک بات کیا چوہی صاحب آج ہم اپنا بچہ بھی ساتھ لائے 3 ٹائم ادھر ہی کھائے گا انشاءاللہ نہیں کوئی گھبرانے کی گل کوئی نہیں تیرے بچے کی گل سیٹ جتنے مرضی لے آئے جناب بالکل ادھر جناب کھلا رہے گا آنے والا بچہ بھی لے ہاں دیکھو ہم دسو چوہی صاحب وہ ڈاکٹر فردوس عاشق سنے گا نا تو وہ پھر ہمارے اوپر پابندی لگائے گا آنے والا بچہ تو ابھی مشکل ہے چوہی صاحب اچھا ایک سوال میں تھوڑا دسو میں کلیئر کر دو وزیر اعظم تسی رہے مدت بھی پوری کی تھی یہ تھوڑا جہا جواب نو دس دیو کہ اس وزیر اعظم کے دوران تمہیں جتنے مشکل فیصلے بھی کرنے پہن گے پہ گئے ہوں گے تسی کیتے بھی ہوں گے سب تو بڑا مشکل فیصلہ تسی کی کیتا ہے مشکل فیصلے تو ہوتے ہی نہیں کرنے پیندے نے مینوں جو فخر ہے جس چیز کا وہ ہے کہ ایران میں عراق میں جب فوجوں کی کہا گیا تھا تو میں نے انکار کر دیا تھا پاکستانی فوج کو عراق میں بھیجنے کے لیے اچھا جی اچھا یہ پاکستان کیا گیا سی جی پاکستان میں گیا تو سمری تسی ریجیکٹ کر دی جی فارن آفس دی فارن آفس اچھا چوہی صاحب جو موجودہ حکومت جا رہا ہے اس کا کام کے حوالے سے آپ کیا بولتے ہیں یہ ٹھیک جا رہا ہے یا غلط جا رہا ہے اگر غلط جا رہا ہے تو کتنا ٹھیک ہونا پڑے گا اگر ٹھیک ہے تو اور کتنا ٹھیک ہونا پڑے کہیں جا ہی نہیں رہا تو یہ کڑا ہے اسی طرح یہ تو جہاں تھا وہیں کا وہیں کھڑا ہے پیچھے کی طرف جا رہا ہے اندر تو اس کا حل کیا ہے کوئی مڈ ٹرم الیکشن ہونا چاہیے
नहीं मीटर नहीं, इनको पूरी करनी चाहिए, इनको मुद्दत पूरी करनी पूरी करनी चाहिए ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। वाह 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 वाह, क्या आपने ये देखा, पक्की ये बात आपने है, पक्का सियासतदान ये वाला बात किया है। पक्की बात है। और दूसरा 18 2 साल हो गए, 2 साल और रह गए, वो भी गुजर जाएंगे। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਾਂਦਲੀ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੀਪਲ ਪਾर्टी उन्हें बचा गई है। अच्छा चौधरी साहब, जब आप था वजीर था उसका दाखिला का, या रहमान मलिक साहब का जगह जब आप वजीर था, तो उस वक्त एक सैफुर रहमान होता था, उसके साथ आपका बड़ा चपकलश रहता था, उसका क्या वजह था? वो बाज़ दफ़ा ऐसी बात कर देते थे जिसमें जो इखलाक के इंसाफ के बरक्स हुआ करती थी। तो जरदारी साहब का केस जब आया था नारकोटिक्स का, तो उसमें मैंने स्टैंड लिया, मैंने कहा ये केस जाली है, ये नहीं बनना चाहिए। वाह 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 वाह। अच्छा चौधरी साहब, अगर आप माइंड ना करें तो एक छोटा सा ब्रेक मारेगा, अपना सीटें पक्की करके बैठ, बड़ी गल एक छोटा सा ब्रेक जी, वापस आते हैं।